إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ہر قسم کی بڑائی بزرگی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا بیان کرنے کے لائق و زیبا اور ضروری ہے اس رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہوئے بے شمار نعمتوں رحمتوں سے نوازتے ہوئے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو جناب تاجدار مدنی جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے امتی ہم اور آپ ہیں، جن کے انتھک کوششوں اور محنتوں کے ذریعے رب العزت نے ہم تمام لوگوں تک دین اسلام جیسی عظیم نعمت کو پہنچایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ ہے جہنم اور اس کی ہولناکیاں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزرے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادات، جو بھی اعمال خیر صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا اور جیسے ہی عید الفطر کی نماز صحابہ کرام پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟
کہ صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف ہیں وہ شوال کے مہینے سے کون سا عمل کرتے تھے اور انہی اعمال کو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب صحابہ کرام شوال کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور شوال کا مہینہ جیسے شروع ہوتا، صحابہ کرام اللہ رب العزت سے رونا شروع کر دیتے تھے اور اللہ سے روتے گڑ گڑاتے اور کیا کہتے؟ ربنا تقبل منا من صلاتنا وزکاتنا وصیامنا وقیامنا۔ اے رب العالمین، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، رکوع اور سجدے کیے ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، اے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے۔ صحابہ کرام جب عید الفطر کی نماز پڑھتے لگاتار 6 مہینے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم نے نمازیں پڑھ لی، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ دیا، یہ عمل کرنا ہمارا کام ہے، رب العالمین قبول کرنا تیرا کام ہے، اے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ صحابہ کرام 6 مہینہ تک لگاتار اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ رب العالمین جو رمضان المبارک کے مہینے میں نیک عمل کیے ہیں، ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اس کو قبول فرما لے۔ اور جب 6 مہینہ بیت جاتا، رمضان قریب ہو جاتا تو صحابہ کرام پھر اللہ رب العالمین سے روتے اور گڑ گڑاتے اور کہتے ہیں رب العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ باقی ہے مشکل سے، اے رب العالمین تو ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچ جائیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی عادت رہی ہے، طریقہ رہا ہے، یعنی پورا کا پورا 12 مہینہ ہمارے صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین و تبع تابعین اللہ رب العالمین سے روتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ماحول ہے کہ جیسے عید الفطر کی نماز پڑھی گئی خصوصاً نوجوان مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، دوستو یہ بہت برا کام ہے، بہت برا کام ہے، اس کا بہت برا انجام ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس برے انجام کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، صحابہ کرام روتے اور گڑ گڑاتے، اللہ سے دعا کرتے۔ صرف صحابہ کرام نہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے اس کو بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم یہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اس عمل کو قبول فرما لے، یہ کام کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا تیرا کام ہے، اللہ قبول کر لے اور ہماری ناقص جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یعنی کوئی بھی عمل کریں تو خوش نہ ہو جائیں بلکہ اللہ سے روئیں کہ اللہ قبول کر لے، اگر قبول کر لیا تو پھر ہمارا کامیابی ہے، اور اگر قبول نہیں کیا تو پھر تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی، ناقص رہ جائیں گی، کسی لائق نہیں رہ جائیں گی۔ لہذا اللہ سے کوئی بھی نیک عمل کرو تو اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرو۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جہنم
اور اس کی ہولناکی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم ایک ایسی خطرناک جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں کئی جگہوں پر اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں کئی جگہوں پر اس کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریش مکہ والوں کو اور خود اپنی چہیتی بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، کہ اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لے، کیونکہ وہاں میں کسی کے کام نہیں آؤں گا، کیونکہ جہنم کی آگ بہت ہی خطرناک ہے۔ جہنم کیا چیز ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم کا جب ذکر صحابہ کرام کے سامنے کیا جاتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں کو ذکر کیا جاتا، یا قرآنی آیات جب آپ تلاوت فرماتے، جب جہنم کا ذکر ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، وہ بے ہوش ہو جاتے، اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے چہروں پر پانی چھڑکا جاتا، تب ہوش آتا۔ جہنم سے اس قدر ہمارے صحابہ کرام خوف زدہ رہتے تھے۔ آئیے جہنم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جہنم جیسے دنیا میں لوگوں بدماشوں اور کبر و غرور کرنے والوں اور جو شرکس لوگوں کے لیے ایک جیل خانہ بنایا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو کفار و مشرکین ہیں، شرکس ہیں، جابر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے، جہنم بنایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لہا سبعۃ ابواب، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، میں نے جہنم میں 7 دروازے بنائے ہیں، جہنم میں 7 دروازے ہم نے بنائے ہیں۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اور جہنم کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اور جہنم کی گہرائی کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ کرام، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی زوردار دھماکے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جہنم کے منہ پر 70 سال پہلے یہ پتھر پھینکا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، جو جا کر کے جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ یعنی جہنم اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا ڈیپ ہے کہ اس کے جانے کے لیے، اس کے اندر جانے کے لیے 70 سال لگتے ہیں۔ اتنا گہرا اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا ہے۔ اور جہنم کتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو جب لایا جائے گا تو جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، 70,000 لگام ہوں گے، نکیل ہوں گی، اور ہر نکیل پر، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، جس کو کاؤنٹ کرنے پر آتا ہے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے بمشکل اس جہنم کو قابو کر رہے ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مل کر کے بمشکل اس کو تھامے ہوئے ہوں گے، پھر بھی بڑی مشکل سے تھامے ہوں گے، اور جہنم بھر رہی ہوگی، گرج رہی ہوگی، تڑک رہی ہوگی، اور چنگھاڑے مار رہی ہوگی، بڑی مشکل سے اللہ کے فرشتے ان کو سنبھالے ہوں گے۔
اللہ اکبر، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مل کر کے اس کو سنبھال رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کتنا طاقتور بنایا ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو میں 2 فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کو، اس قریہ کو، پوری زمین کو اٹھا کر کے آسمان پر لے گئے اور اٹھا کے پٹخ دیے۔ قوم صالح جو ہے، قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ایک زوردار چیخ مارو۔ ایک زوردار چیخ ماری گئی، تمام لوگوں کے دل اور کلیجے پھٹ گئے، تمام لوگ مر گئے۔ اللہ رب العالمین، کتنے فرشتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اور اسی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، اور پورا پر مشرق سے مغرب تمام افق کو گھیرے ہوئے اتنے مضبوط فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مل کر کے بڑی مشکل سے جہنم کو تھامے رہے ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر۔ اللہ اکبر، یہ تو جہنم کی ایک طاقت ہے۔ اور جب جہنم پیش کر دیا جائے گا اور تمام انبیاء کرام جہنم کی ہولناکیہ، اس کی گرج اور تڑپ کو دیکھ کر کے گھبرا رہے ہوں گے، تمام انبیاء کرام رو رہے ہوں گے اللہ سے کہ رب سلم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے، اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین سے روئیں گے، کہیں گے اللہ رب العالمین اس جہنم کی ہولناکی سے ہمیں بچا لے، اس جہنم سے بچا لے۔ یہ انبیاء کرام رو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک ہوگا دوستو، محترم بزرگ اور دوستو۔ اور یہ تو ہوئی جہنم کی اس کا رنگ اور کلر کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا، اس پر دھونکا گیا، اس کو بھڑکایا گیا تو جا کر کے وہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال پھر مزید اس پر دھونکا گیا اور جلایا گیا تو جا کر کے سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک مزید اس کو دھونکا گیا، بھڑکایا گیا تو جا کر کے وہ سیاہ اور کالی ہو گئی ہے۔ لہذا اب کالی ہی رہے گی، جو شخص کے اندر ڈالا جائے گا کالا سیاہ ہوگا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی بیان فرمائی، اور اس کے بارے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، لوگ جہنم جب اپنے جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر کے پہچان لے گی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا اذا رأیتهم من مکان بعید، جب دور سے جہنم اس کو دیکھے گی تغیظا وزفیرا، وہ دیکھ کر کے بھڑک رہی ہوگی، گرج رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، ان کو نگلنے کے لیے، ان کو اپنے اندر پیوست کرنے کے لیے، اپنے اندر ڈالنے کے لیے وہ جہنم بھڑک رہی ہوگی، گرج رہی ہوگی۔ جہنمیوں کو دیکھ کر کے جہنم ان پر بھڑکے گی کہ جلدی سے مجھ کو اندر لاؤ اس کو، اور اس پر گرج رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الملک کے اندر بیان فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ان میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم ایک دم گرج رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اس طرح کہ ایسا لگے گا جیسے غصے سے غضب، اپنے غضبناک حالت کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ جہنم پھٹ جائے گی۔ اس طرح بھیانک انجام ہوگا اور جہنم گرج رہی ہوگی ان جہنمیوں کو دیکھ کر کے جو ان کے اندر جانے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں صرف جہنمی غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی اس میں جہنم میں جائیں گے۔ کون لوگ؟ جہنم میں مسلمان بھی جائیں گے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا سورۃ المدثر کے اندر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جہنم میں کچھ مسلمان چلے جائیں گے
جب جہنمی جہنم میں چلے گئے، مسلمان جہنم میں چلے گئے، تو جنتی لوگ ان مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے پڑوسی، اے فلاں عبد الرحمن عبد الصمد، تو مسلمان تھا، تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، تو مسلمان تھا، بتا تو کس وجہ سے جہنم میں چلا آیا؟ یہ جنتی لوگ سوال کریں گے ان جہنمی مسلمانوں سے کہ تو جہنم میں کیسے چلا آیا؟ تو مسلمان تھا، تیرا نام بھی مسلمان نام تھا۔ ما سلککم فی سقر، تو سقر میں کیسے چلا آیا؟ تو اس جہنم میں کیسے چلا آیا؟ کہے گا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جواب کون دے گا؟ غیر مسلم نہیں، مسلمان جواب دے گا، غیر مسلم تو ایمان ہی نہیں لا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جہنم میں بے نمازی مسلمان جائیں گے، اور کا پہلا جواب اس کا یہی ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازی نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کسی غریب اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا ریزن یہ ہے کہ ہم دنیا کی لہولہیب، دنیا کی خرافات میں مشغول تھے، اور اسی لیے ہم جہنم میں چلے آئے۔ قرآن میں آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے بے نمازیوں کے لیے کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نمازی نہیں تھا۔ یہ مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نماز کو وقت مقررہ پر برابر پڑھو، قبل اس کے کہ آپ کو نماز سے بھی روک دیا جائے۔ وہ دن دور نہیں کہ جس دن آپ کو مسجدوں سے بھی روک دیا جائے گا۔ آپ یہ مت سوچو کہ مسجدیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، ہمیشہ مسجدیں ہمارے پاس دستیاب رہیں گی، نہیں دوستو، اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ابھی ہمیں اس ملک کے اندر مسجدوں میں، اپنی مسجدوں میں آنے کا موقع دیا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کو اس مسجدوں سے بھی دور کر دیا جائے گا، آپ کی مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں گے، آپ کو اپنی مسجدوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ ابھی تو آپ کے اذان سے محروم کیا جا رہا ہے، آپ کے لاؤڈ اسپیکر سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یقین مانو، غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ابھی مسجدیں ہمارے لیے دستیاب کیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ ایسے ظالم حکمراں کو مسلط کر سکتا ہے کہ آپ کو، ہم کو اور آپ کو ان مسجدوں سے دور کر دیا جائے۔ اندلس کا وہ واقعہ، وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے جہاں مسلمانوں نے 500 سال سے زیادہ حکومت کی، بہت سے مساجد تھے، بہت سے مدارس تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، وہاں سے مسلمانوں کو کھرچ کر کے پھینک دیا گیا، کھرچ کر کے پھینک دیا گیا، اور جو بچے یا تو کنورٹ ہو کے کرسچن عیسائی ہو گئے یا تو مار دیے گئے، اور ان کی تمام مساجد کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور اسی طریقے سے دوستو بزرگوں، کہ ہمیں چاہیے کہ مسجدیں جب تک اللہ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، دستیاب رکھا ہے، تو آپ ان مسجدوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمازیں مسجدوں میں بوقت برابر پڑھتے رہیں، نہیں تو ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ آپ کو اور ہم کو مسجدوں سے روک دیا جائے گا، اور ہمارے اور آپ کی مسجدوں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ برما کو آپ جانتے ہوں گے، برما میں بہت سے مدارس تھے، بہت سی مساجد تھی، دیکھو اللہ کا عذاب آیا، تمام مساجد مسمار کر دیے گئے۔ مدارس بڑے بڑے جامعات تھے، بڑی بڑی جامعات تھے، تمام جامعات کو مسمار کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا، اور ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، اور تمام چیزوں سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ یہ پوری دنیا ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، کوئی ملک اپنی زمین پر قدم رکھنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے، قدم نہیں رکھنے دے رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ نصیحت حاصل کریں،
وقت ہے ابھی مسجدیں ہمارے لیے اللہ نے کھول رکھا ہے، وقت پر نماز پڑھیں، اور یہ نہیں کہ اب ہم رمضان پڑھیں گے۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ ایسی غلطی ہے کہ آنے والی نسلیں اس کی بھگتیں گی جو غلطیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آنے والا جو دن ہوتا ہے، آنے والا جو نیا سال ہوتا ہے، جو فیوچر ہوتا ہے، وہ پچھلے کے مقابل زیادہ شر والا ہوتا ہے، زیادہ برائیوں والا ہوتا ہے، زیادہ آفتیں اور فتنے والا ہوتا ہے۔ لہذا جو وقت آپ کو اور ہم کو مل رہا ہے ان اوقات میں فائدہ اٹھائیں۔ آئیے اور چلتے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جہنمی کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، وہ چلائیں گے، اللہ رب العالمین سے کھانا مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ کھانا مانگیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ زخرف کے اندر، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ جہنمی بھوک سے اللہ رب العالمین سے کھانا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں زقوم کا کھانا عطا فرمائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، یہ زقوم کا پھل جو آپ اس کے پیٹ میں جائے گا، کل یغلی فی البطون، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جیسے پیٹ میں جائے گا فوراً ابلنا شروع ہو جائے گا۔ پیٹ میں جاتے ہی ابلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی کھولتا ہے ایسے پیٹ میں جیسے پہنچے گا اس کے اندر ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ایسے ابلے گا جیسے پانی کسی گرم برتن میں رکھ دیا جائے اور نیچے سے آنچ دیا جائے، گرم ہیٹ کیا جائے، پانی ابل رہا ہے، ایسے اس کے پیٹ میں جائے گا، ابلنا شروع کر دے گا۔ پھر وہ پیاسے ہو جائیں گے، پیاس کے سے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ رب العالمین پانی دے دے، اللہ رب العالمین پانی دے دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا ہاں آپ کے لیے پانی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ان کو جب جہنمی لوگ جہنم میں پانی مانگیں گے تو ہم ان کو ایسا پانی دیں گے جو تانبے کی طرح پگھل رہا ہوگا، تانبے کی طرح پگھل رہا ہوگا، اور جیسے منہ سے قریب کریں گے یشوی الوجوہ، پورا چہرہ جل جائے گا، پورے چہرے کی تمام چمڑیاں ادھڑ کر کے گر جائیں گے، منہ کے قریب کیسے کرے گا فوراً تمام چیزیں ادھڑ کر کے گر جائیں گی۔ اگر پیٹ میں اندر کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پیٹ میں جیسے ہی ڈالیں گے، پیٹ میں جیسے ہی وہ پانی گرم کھولتا ہوا پانی جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تمام اتڑیاں بھوڑیاں پیخانے کے راستے سے نیچے گر جائیں گی، تمام کٹ کر کے نیچے گر جائیں گی۔ پھر وہ لباس کا مطالبہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کچھ کپڑا دے دے، جہنم میں بہت سخت عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے کپڑوں کا بھی بندوبست ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین کفروا ثیاب من نار قطعت لهم ثیاب من نار فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کفار و مشرکین ہیں ان کو جہنم میں آگ کے کپڑے کاٹ کاٹ کر کے پہنائے دیے جائیں گے، کاٹ کاٹ کر کے جہنم میں آگ کے لباس ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو پہنائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر اس کے بعد ان کے سروں پر گرم پانی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا تو ان کے سر میں سوراخ کرتے ہوئے جلتے ہوئے اس کے پیخانے کے راستے سے
سب جل کر کے نکل جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی تمام اتڑیاں بھوڑیاں اس کے پیروں پر گر جائیں گی اور اس کے پورے جسم کو اور اس کے سر سے تمام چیزوں کو سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں آتے ہوئے پیخانے کے راستے سے تمام چیزیں گر جائیں گی۔ پھر وہ بستروں کا مطالبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہم نے ان کے لیے بچھونا اور اس کے لیے لحاف بھی تیار کر رکھا ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی آگ کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آگ کا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ہم جہنمیوں کے لیے یہ آگ کے بچھونے تیار کر رکھے ہیں اور ہم نے جہنمیوں کے لیے آگ کا لحاف تیار کر رکھا ہے جس سے ان کے اوپر ڈھانپا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قرآن میں بیان فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ایسے بھونا جائے گا، ایسے فرائی کیا جائے گا ان کے چہروں کو جیسے مچھلیوں کا ہم فرائی کرتے ہیں، تیل میں تلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کو جہنمیوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کر کے خوب اچھی طریقے سے تلا جائے گا۔ وہ لوگ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ لوگ کہیں گے اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جہنمیوں کو۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم ایسا کھانا تیار کرے ہیں انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہم نے جہنمیوں کے لیے بیڑیاں اور ان کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں جو ان کے پیروں میں اور ان کے گلے میں باندھ دیا جائے گا۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ہم نے ان جہنمیوں کے لیے کانٹے دار والے کھانے تیار کر رکھے ہیں جو ان کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ نیچے جائے گا نہ اوپر جائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ان جہنم سے بچنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دعا سکھایا ہے وہ دعا یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رب العالمین نے بیان فرمایا جو لوگ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب العالمین جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لے، جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لے، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جسموں میں چمٹ جانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کو ہم جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اور جہنم کا ایندھن کون سی چیز ہوگی؟ جہاں جیسے دنیا میں ہم ایندھن کے طور پر ڈیزل، پٹرول اور اسی طریقے سے گیس کا یوز کرتے ہیں یا اسی طریقے سے لکڑیاں یوز کرتے ہیں، اس سے ہم آگ کو بھڑکاتے ہیں، آگ کو گرم کرتے ہیں، لیکن یہاں جہنم میں اللہ رب العالمین انسانوں اور پتھروں کے ذریعے جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو آگ کو بڑھائے گا اور اس کے شعلوں کو بڑھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ التحریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچانے کی فکر کر لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انہی کو جلا کر کے اللہ رب العالمین جہنم کے شعلوں کو بھڑکائے گا، جہنم کے شعلوں کو گرم کرے گا، جہنم کو اور ٹمپریچر بڑھائے گا۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم کی حرارت، جہنم کی شدت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا میں جو ہم آگ جلاتے ہیں اس کی حرارت، اس کی ٹمپریچر جہنم کے 70 گنا میں سے ایک حصہ ہے، یعنی جہنم کا آگ جو ہوگا یہ دنیاوی عذاب سے 69 گنا زیادہ ہوگا، یعنی 70 حصے میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے جس کو ہم رات جلاتے ہیں، اور جہنم کی آگ کا جو ٹمپریچر ہوگا اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے 69 گنا زیادہ ہوگا جو اس کے اندر اتنی حرارت ہوگی کہ ہر انسان کو جلا کر کے تمام چیزیں راکھ کر دیں گی۔ محترم بزرگوں دوستوں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے، لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی فکر کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے جو صحابہ کرام کو برابر سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من عذاب القبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے لوگوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، راوی حدیث ہے انس بن مالک ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ کہتا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، 3 مرتبہ لگاتار کہتا ہے تو جنت اللہ رب العالمین سے اس شخص کے بارے میں ریکویسٹ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جنت کا سوال کر رہا ہے، رب العالمین سے جنت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جنت کی ریکویسٹ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہتا ہے تو جہنم اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتی ہے، سفارش کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ شخص جہنم سے ڈر گیا ہے، یہ جہنم سے خوف کھا رہا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین جہنم کی سفارش کو، جہنم کی ریکویسٹ کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ لہذا جب اللہ سے دعا کریں تو 3 مرتبہ جنت کا سوال کریں اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیں۔ اس لیے دعا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہی سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے دنیا کا، سب سے بڑا کامیاب دنیا کا وہی ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لہذا ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے جہنم کا ذکر سن کر کے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مکار ہیں، سیاہ کار ہیں، رب العالمین پر رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کی معافی عطا فرما۔ رب العالمین ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، ناقص اعمال کیے ہیں، رب العالمین اس لائق نہیں ہیں کہ وہ قبول ہو جائیں، رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔